حضور گئے تو حضرت علی درخت کے نیچے بیٹھے ہیں اور شہزادے کھیل رہے ہیں. تو سرکار حضرت علی کے پاس جا کر بیٹھ گئے. سرکار نے ارشاد فرمایا علی جب دھوپ زیادہ چڑھے تو شہزادوں کو لے کر آ جانا، مجھے شہزادوں کو دھوپ لگنا پسند نہیں. یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ مجھے یہ دھوپ ان کو لگنا پسند نہیں ہے کہ کربلا میں کیا ہوگا. تو سمجھایا جا رہا ہے کہ مجھے پسند نہیں ہے ان کو دھوپ لگے. ایک دن حضور تشریف لے گئے تو سیدہ طیبہ طاہرہ کے گھر تو شہزادے کسی وجہ سے رو رہے تھے. حضور اندر تشریف لے گئے تو اپنی شہزادی کے ساتھ جلال کے ساتھ بات فرمائی. سرکار نے فرمایا شہزادی ان دونوں کو رلایا نہ کریں کہ ان کا رونا مجھے تکلیف دیتا ہے. پھر ایک سفر میں حضور تشریف فرمائے اور اگلی سواری حضور کی اور پیچھے شہزادی کے کجاوے سے شہزادے حسن مجتبی کے رونے کی آواز آئی. تو حضور نے اپنی سواری روکی اور اتر کر نیچے تشریف لے آئے اور فرمایا شہزادی میرے شہزادے کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا بابا جان ان کو پیاس لگی ہے، پانی ختم ہو گیا. قافلے سے پتہ کیا کہ پانی نہیں ملا. سرکار نے فرمایا شہزادے ذرا مجھے پکڑا ہے. حضور نے وہ کجاوے سے شہزادے حضرت امام حسن مجتبی کو پکڑا اور اپنی زبان ان کے منہ میں دے دی. وہ زبان چوستے رہے حتیٰ کہ سیراب ہو گئے اور جتنی دیر پھر سفر رہا انہیں پانی نہیں مانگا. پھر امام حسین رو پڑے تھوڑی دیر، پھر حضور نے ویسے عمل دہرایا اور پھر ان کو سیراب کر کے دے دیا اور ساتھ فرمائی شہزادی ان کو پیاس سے رلایا نہ کرو، ان کا پیاس سے رونا مجھے تکلیف دے. یہ تمہید آپ کو سکھائی بتائی ہے کہ دھوپ حضور کو پسند نہیں، شہزادوں کو رونا پسند نہیں ہے، شہزادوں کی پیاس حضور کو پسند نہیں ہے. اور جب کربلا میں قافلہ پہنچا تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے نے خطبہ ارشاد فرمایا لوگوں تم جانتے نہیں ہو میں اور حسن مجتبی جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. تم نے حضور سے سنا نہیں؟ تم نے حضور سے یہ نہیں سنا کہ ہم دنیا کے پھول ہیں؟ تم نے حضور سے یہ فرمان ہماری شان میں نہیں سنا؟ تم نے حضور سے یہ بات نہیں سنی؟ ساری باتیں سنیں. اور فرمایا ان تمام باتوں کے باوجود بھی اگر تم ہمارے خون کے پیاسے ہو تو پھر ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. اور پھر آپ نے رات کو چراغ بجھا دیا. اگلا دن 10 محرم کا تھا، آپ نے چراغ بجھا دیے. فرمایا جس نے جانا ہو جا سکتا ہے. جب چراغ جلایا تو سارے کے سارے موجود تھے کیونکہ شہزادہ رسول کو چھوڑ کر کون جائے. اگلے دن جب صف بندی ہوئی تو حر کھڑا تھا. اس نے کہا مرنا تو ادھر سے بھی ہے اور جان ادھر سے بھی دینی ہے تو بہتر ہے کہ حضرت امام حسین کے ساتھ جان دی. اس نے ادھر والا چند قدم ہی تھے، ادھر مرتبہ تو بے موت مارا جاتا، ادھر آیا تو شہادت کا مرتبہ پا گیا. وہ بندہ حر، اقبال نے اس کے لیے اشعار لکھے، وہ بندہ حر آ گیا. اور حضرت امام حسین علیہ السلام ایک کے بعد ایک اپنے شہزادے اللہ کے بارگاہ میں پیش کرے. اچھا ہمارے گھر ایک فوتگی ہو جائے نا تو اچھے بھلے بندے کو دورہ پڑ جاتا ہے، بے ہوش ہو جاتا ہے، کومے میں چلا جاتا ہے. اگر 2 اللہ نہ کرے وفات ہو جائیں، 3 ہو جائیں، 4 حادثے ہوتے جیسے تو بندوں سے 10 20 سال سنبھلا نہیں جاتا، اپنے پیروں پہ کھڑا نہیں ہو جاتا، وہ گھروں سے باہر نہیں نکلتے. لیکن قربان جائیں حضور حضرت امام حسین کے جذبے اور قوت اور طاقت پر اور رضائے الہی میں راضی ہونے پر کہ شہزادے علی اصغر ان کو لے کر آتے ہیں، ان کو لٹا دیتے، علی اکبر کو لے کر آتے لٹا دیتے، اون محمد کو لے کر، عثمان کو لے کر، عمر کو لے کر آتے. شہزادوں کے نام نہیں ہے یہ اہل بیت کے شہزادے. آپ نا شہدائے کربلا کی لسٹ نکالیں تو آپ کو پتہ چلے کہ ان میں عمر بھی تھے، عثمان بھی تھے، جو اہل بیت اطہار کے شہزادے ہیں. اور 72 شہید لا کر وہاں رکھ دیے اور پھر بھی اپنے قدموں پر کھڑے ہونے والے ذات کو امام حسین کہتے ہیں. اور جب شہادت کا وقت قریب آیا تو آپ اکیلے لڑ رہے اور اکیلے لڑتے 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 زخموں سے چور جب ہوئے تو نماز کا وقت ہو گیا. سر سجدے میں رکھا اور پتہ نہیں 100 سے زائد زخموں کے نشان تھے، تیر نیزے بھالے. شہزادہ رسول کا یہ حال کیا بدبخت یزید نے اور سر سجدے میں رکھا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی مولا حسین تیری رضا پر راضی ہو، اب تو بھی حسین پر راضی ہو جائے. یہ ڈاکٹر صاحب کو میں نے کتاب بھیجی تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ اے سالک
پہلا چیپٹر بھیجا ہے اور 3 اسے باتیں تھیں. تیسری بات یہ ہے کہ اے سالک اللہ کی رضا پر راضی ہو جا. اسے کہتے ہیں اللہ کی رضا پر راضی ہونا. اور جب اللہ کی رضا پر راضی ہو گئے اور اس بدبخت نے حضور سیدنا امام حسین علیہ السلام کا سر تن سے جدا کر دیا تو ام سلمہ حضور کی زوجہ یہ مدینے میں آرام فرما تھی دوپہر کے وقت زور کے بعد ایک دم اٹھی اور ان کو حضور نے مٹی دی تھی جو جبریل امین نے لا کر حضور کو دی تھی. فرمایا حضور جس دن یہ مٹی جو ہے یہ خون بن جائے تو سمجھ لیجئے گا شہزادہ امام حسین اور ان کے ساتھیوں کو کربلا میں یقول اللہ کربلا اس مقام جسے کربلا کہا جاتا ہے اس میں شہید کر دیا. جب انہوں نے خواب دیکھا کہ حضور کربلا سے آ رہے ہیں حضور پر سفر کے آثار ہیں تو وہ بھاگ کر اٹھی تو کیا دیکھا کہ وہ خون کی جو شیشی ہے مٹی والی وہ خون بن چکا ہے. اور حضور فرما رہے ہیں کہ ام سلمہ ان بدبختوں نے میرے لخت جگر شہزادہ رسول کو شہید کر دیا اور میں یہ خون لے کر اللہ کی بارگاہ میں جا رہا. اور ویسا ہی خواب حضرت عبداللہ کو آیا مکہ میں. 2 خواب آئے, ایک مکہ میں اطلاع دی حضور نے خود جا کے اور ایک تو حضور مشہد پر موجود ہے, حضور دیکھ رہے ہیں کہ میرے شہزادے کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے. تو ان امتیوں کے بارے میں کیا ہوگا جو نام نہاد امتی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم حضور کے شہزادوں سے بڑا پیار کرتے ہیں اور تہہ تیغ کر ڈالا اور پیار کرتے ہیں. اور پھر حضرت امام حسین علیہ السلام کے سر اثر کو نیزے پہ لٹکا دیا. بدبخت لٹکا کے جا رہے تھے تو راستے میں ایک عیسائیوں کا گھر آیا, عیسائیوں کا. تو عیسائی تھا, ان کا راہب تھا, اس کو پتہ چلا کہ یہ شہزادہ رسول ہیں. تو اس نے کہا یار اس طرح نہیں کرتے کہ ایک رات اس سر کی خدمت ہمیں کرنے دو. عیسائی مسلمانوں نے سر اتار دیا, نام نہاد مسلمانوں جو دعویٰ مسلمانی کرتے تھے. اور عیسائی نے کہا کہ ہمیں سر کی خدمت کرنے دو. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے اب کرنے. پیسے لیے انہوں نے, پتہ نہیں کتنے 1000 دینار لیے. اس نے کیا کیا, سارے گھر والوں کو کہا کہ گھر کی صفائی کرو اور سب سے خوبصورت جو کمرہ تھا اس میں سر حسین رکھا اور چاروں طرف سے ساری رات عیسائی کھڑے رہے. اور کیا دیکھا کہ سر حسین سے نور نکلتا ہے, وہ سارا قبیلہ مسلمان ہو گیا. ادھر وہ مسلمان ہو رہے ہیں, ادھر بدبختوں کا ایمان ضائع ہو رہا ہے. پھر دمشق کا جو بازار تھا اس میں سے یہ آخری بات عرض کر رہا, ادھر سے چل رہے ہیں تو راستے میں جب جا رہے ہیں عیسائیوں سے نکلے تو ایک جگہ پانی ختم ہو گیا. اہل بیت اطہار کے کجاووں کو انہوں نے دھوپ میں باندھا عصر کے وقت. اور شہزادہ امام حسین والا جو سر والا نیزہ تھا اس کو ریت میں کاٹ دیا اور خود عیاشی کرنے بیٹھ کے خیموں میں اہل بیت اطہار کو دھوپ میں بٹھا دیا. اور وہ شہزادے جن کے لیے حضور نے فرمایا تھا کہ علی دھوپ چڑھنے سے پہلے ان کو گھر لے آنا, اس سر کو دھوپ میں کھڑا کر. اور آہستہ 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 وہ پانی لینے گئے ان کے فوجی تو لیٹ ہو گئے, مغرب ہو گئے. مغرب کیا عشاء کا وقت ہونے کو قریب اور پانی لے کر وہ بھی تک نہ آئے. تو حضرت سکینہ, یہ اصل تلفظ سکینہ ہے جسے ہم سکینہ کہتے ہیں, شہزادی حضرت امام حسین علیہ السلام, وہ پتہ نہیں کتنے دنوں سے تھکی ہوئی تھی اور حضرت امام حسین کے سینے پہ سر رکھ کر آرام فرماتی. تو کوئی اور سایہ نہ ملا تو ایک جھاڑی سی تھی تو اثر کے بعد کچھ نیچے جا کے آرام فرمانے اور سوئی 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 کی عشاء ہو گئی. جھاڑی تھی عام, وہاں درخت تو تھے نہیں جیسے یہ کری شری ہوتی, اس طرح کی کچھ جھاڑی تھی اور اس کے نیچے سو گئی. جب پانی آیا تو انہوں نے گھنٹیاں بجائیں عشاء کے وقت کہ جلدی جلدی قافلے والے سوار ہو جاؤ. سوار جب ہو گئے قافلے اور کجاوے کھڑے ہو گئے, گھوڑے اور اونٹ تیار ہو گئے, اہل بیت اطہار کا قافلہ کھڑا ہو گیا. تو حضرت امام حسین کے سر والا جو نیزہ تھا اس کو فوجی اکھاڑتے ہیں تو باہر نہیں آتا. ایک فوجی, دوسرا, تیسرا, چوتھا, سارے فوجی زور لگاتے ہیں. تو جا کر اپنے سپہ سالار کو بتاتے ہیں کہ حضرت امام حسین آگے نہیں چل رہے. انہوں نے کہا حضرت سیدہ زینب سے جا کر پوچھو, جو سالار قافلہ ہیں ان سے جا کر پوچھو کہ حضرت امام حسین آگے کیوں نہیں چل رہے. جب ان سے جا کر پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ لگتا ہے ہمارا کوئی بچہ پیچھے رہ گیا.
جب حاضر لگی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت زینب نے حاضر لگائی، ایک شہزادے کا نام پکارا، شہزادی کا نام پکارا، تو سب نے لبیک لبیک کہا، لیکن جب شہزادی حضرت امام حسین کا نام پکارا تو آگے سے لبیک نہ آئی۔ فرمایا واہ حسین شہید ہو کر بھی بیٹے کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ تو حضرت سیدہ زینب نے کجاوے بٹھائے اور ساری بیویاں اور شہزادے، وہ تو کافر یہ بدبخت جو کہہ لیں جو بھی روح کہہ لیں وہ آگے تھے اور وہ ڈھونڈنے کے لیے نکلے۔ تو حضرت سیدہ زینب فرماتی جب میں اس جھاڑی کے قریب گئی تو میں دیکھ کر حیران رہ گئی کہ شہزادی حضرت سفینہ ایک نقاب پوش خاتون ہیں، ان کی گود میں ہیں اور بے آب و گیا صحرا ہے اور گود میں ہیں، اور وہ کربلا کا سارا منظر ان نقاب پوش خاتون کو سنا رہی ہے۔ اماں ہمارے ساتھ یہ بھی اماں بابا نے ان کو یہ بھی بتایا تھا، اماں بابا نے انہیں یہ بھی بتایا تھا، لیکن ان تمام حجتوں کے باوجود انہوں نے سارا خان وعدہ طے کر دیا۔ شہزادی بھی روتی اور وہ سننے والی بھی روتی اور ساتھ صبر کی تلقین بھی فرماتی، اور جب صبر کی تلقین فرماتی تو اتنی دیر میں حضرت سید زینب اور وہ باتیں کرتی کرتی اس گود میں اتنا چین آیا کہ پھر نیند آ گئی۔ تو حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ زینب سلام اللہ تعالی علیہا جب قریب گئیں تو کہا اماں آپ کون ہیں؟ یہاں تو ہمارا کوئی جاننے والا نہیں، یہ تو سارا صحرا ہے، لک و دک صحرا ہے، یہاں پانی نہیں ملتا، درخت نہیں ملتا، تو آپ کون ہیں جو یہاں ہماری شہزادی کو اٹھا کر بیٹھی؟ اللہ تو آپ نے آگے سے فرمایا کہ شہزادی اماں بھی کہتی ہیں اور پہچانتی بھی نہیں۔ اللہ فرمایا اندھیرا ہے اماں میں نہیں پہچان سکی آپ کو۔ فرمایا میں تیری ماں سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہ۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ شہزادی کو چھوڑ کر چلے جائیں گے اور میں اور مصطفیٰ کریم تم سے بات کروں؟ وہ تو تمہارے خون کے قطرے زمین پر نہیں گرنے دے رہے، یہ اللہ کو راضی کرنے کی بات تھی، اور میں تمہارا خیال کرنے کے لیے ساتھ ساتھ چل رہی ہوں۔ اللہ تمہاری شہادت کو ملاحظہ فرما رہا ہے، تمہارے باپ کی شہادت کو، حدیث پاک ہے۔ حضور شاہ فرماتے ہیں کہ بندے کی شہادت ہوتی جب عام بندے کی، اس کے خون کا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے، اسے پہلے اللہ کا دیدار ہوتا ہے۔ تو اللہ بھی موجود ہے، حضور بھی وہاں پر حاضر تشریف فرما ہے۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا بھی وہاں موجود ہے، اپنے سامنے قربانیاں پیش کریں کہ کہیں ہمارے شہزادوں کے قدموں میں لغزش نہ آ جائے۔ اور یہ قربانی تھی کیوں؟ یہ وہی قربانی تھی جو 10 ذوالحجہ کو روکی گئی تھی، موقوف کی گئی تھی، اور قرآن یہ کہتا ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ۔ محبوب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام یہ قربانی معاف نہیں ہوئی، یہ روکی گئی ہے، اور یہ قربانی موقوف اس لیے کی گئی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پشت میں حضور کا نور ہے، اس کی برکت سے یہ قربانی روکی گئی ہے، اور لی بھی اسی خون سے جائے گی۔ وہاں تو دمبا ذبح ہو گیا، علامت پوری ہو گئی، لیکن فرمایا یہ موقوف کی گئی، اور اسی آل سے اسی اولاد سے لی ہے۔ دادا کی قربانی پوتا جو ہے وہ عطا فرما رہے ہیں۔ اور اقبال بھی یہ کہتے ہیں کہ اللہ اللہ، کہتے ہیں واہ واہ واہ، اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر۔ فرمایا کیا شان ہے کہ قرآن کی جو با ہے بسم اللہ کی، وہ با حضرت علی ہے۔ اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر، معنی ذبح عظیم آیت پسر۔ اور اگر امام حسین کا شان دیکھنا ہے تو ذبح عظیم کا معنی امام حسین ہے، حضرت علی کے شہزادے ہیں، ان کے لخت جگر ہیں۔ تو جب حضرت شہزادی کو لیا، فرما بھی کہتی ہیں اور پہچانتی بھی نہیں ہے، تو شہزادی کو لے لیا اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا جنت کی راہوار بنی، دوبارہ واپس تشریف لے گئی۔ قافلہ چل پڑا۔ جب دمشق کے لیٹ تو نہیں ہو رہے نعت خان صاحب؟ ہاں تو جب دمشق کے بازار سے گزر رہا تھا تو وہاں صحابہ بھی موجود تھے، تو بدبخت یزید نے وہاں پر یہ پروپیگنڈا کیا ہوا تھا۔ اس وقت اس طرح کا میڈیا تو نہیں تھا، الیکٹرانک یا پرنٹ میڈیا، تو اس نے یہ کہا تھا کہ کچھ باغی ہیں جن کو کربلا میں ڈیٹین کیا گیا ہے اور نعوذ باللہ من ذالک ان کا کلا کما کر دیا گیا۔
جب دمشق کے بازار سے گزر رہے تھے تو صحابہ نے دیکھا، تو انہوں نے کہا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ باغی تھے اور نعوذ باللہ من ذالک کی بغاوت کو کچل دیا گیا، العیاذ باللہ۔ چونکہ انہوں نے چھوٹے ہوتے حضرت امام حسین کو دیکھا تھا تو بڑی عمر میں دیکھا نہیں تھا، تو حیران ہو گئے۔ وہ قافلہ گزر رہا تھا تو چبارے پہ ایک نوکرانی کھڑی تھی کسی خاتون کی، اور اس خاتون کا نام تھا فدہ، جسے آپ فضہ کہتے ہیں، فدہ اس کا نام تھا۔ نوکرانی نے جب دیکھا کہ کچھ اسیر ہیں، قیدی ہیں، وہ گزر رہے ہیں، تو بھاگ کر نیچے آئی اور اپنی مالکن کو بتایا، مالکن کچھ قیدی گزر رہے ہیں گلی سے۔ انہوں نے کہا جلدی کرو، اچھے اچھے کپڑے، پھل فروٹ، برتن اور جتنے بھی استعمال کی چیزیں جا کر ان کو تحفے میں دے آؤ۔ وہ نوکرانی جو تھی وہ مالکن کو حکم پایا، حضرت فدہ جو تھی ان کا حکم پایا، اور وہ سوٹ لیے، فروٹ لیے، جو بھی گھر میں چیزیں اچھی اچھی موجود تھیں ان کے شایان نشان وہ لے کر پہنچی۔ تو پوچھا سپہ سالار کون ہے، اس قافلے کی سالار کون ہے؟ تو بتایا گیا کہ وہ خاتون جو کھڑی نا جن کا نام زینب ہے، وہ کھڑی، وہ نوکرانی۔ حضرت فضہ تو گھر تھی نا، اور ٹیڑھی کمر والی تھی، وہ 90-95 سال ان کی عمر تھی۔ اور جا کر جب وہ دیا نا تو حضرت سیدہ زینب کو جب وہ تحفہ پیش کیا تو حضرت سیدہ زینب جو تھی نا وہ جلال میں آ گئی۔ فرمایا ہمیں کیا سمجھ کر دے رہی ہو؟ کبھی بادشاہ کو کوئی اس طرح سے دے تو بادشاہ کے کلیجے میں ایک طرح سے چھلنی ہو جائے کہ ہم تو وہ تھے کہ جن کے در سے کائنات لنگر پاتی تھی، اور تم ہمیں کیا سمجھ کر دے رہی ہو؟ کوئی بندہ ہو، اربوں پتی ہو، اور وہ مفلس ہو جائے، مجبور ہو جائے، اور اس کو کوئی ترس کھا کے کچھ دے تو پھر اس کو محسوس ہوتا ہے کہ میں نے بادشاہی بھی دیکھی اور آج یہ منظر بھی۔ تو جلال میں آ گئی، فرمایا لڑکی تم ہمیں کیا سمجھ کر دے رہی ہو؟ اس نے کہا جی میں تو آپ کو جانتی بھی نہیں، میں تو کچھ بھی سمجھ کر نہیں دے رہی۔ تو اس کا پھر کیوں لے آئی ہو؟ فرمایا میری مالکن نے کہا ہے کہ یہ جو اسیر ہیں ان کو جا کر میری طرف سے تحفہ دو۔ پھر بلاؤ اپنی مالکن کو۔ شہزادوں کو جلال نہیں جاتا، شہزادی ہے، تو جلال نہیں گیا۔ وہ اماں بیچارے بوڑھی چلتی آئیں تو اس نے کہا کہ بیٹی یہ میں نے بھیجا ہے۔ فرمایا کیوں؟ فرمایا کسی کے حکم کی پاسداری کر رہی ہے، عرصہ دراز سے یہ پاسداری کر رہی ہوں، اور جب سے میں یہ دمشق میں آئی ہوں یہاں سے جتنے بھی اسیر گزرتے ہیں کسی کے حکم کی اتباع میں ان کی مدد کرتی رہتی ہوں۔ غریب سی عورت ہوں، لیکن جو مجھے میسر آتا ہے میں ہر اسیر کی مدد کرتی ہوں، تو آپ کی بھی کر دی۔ ان کا اچھا ٹھیک ہے اماں، تو مجھے تھوڑی سی یعنی اچھی اور معزز خاتون لگتی ہے، تیرا تحفہ رکھ لیتے، تحفہ رکھ لی۔ خدام کو کہا کہ تحفہ رکھ لو، خادمائیں جو تھیں انہوں نے جب تحفہ رکھ لیا، فرمایا اماں بتا تیرے لیے دعا کیا کریں۔ اللہ ہمارے پاس اب بظاہر تو تیرے دینے کے لیے کچھ نہیں سوائے دعا کی، کیا دعا کریں تیرے لیے؟ اس نے کہا جی میری کوئی خواہش نہیں، بس میرے لیے اتنی دعا کر دیں کہ میں چھوٹی سی تھی تو حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ تو زہرا کی کنیز تھی، ان کے شہزادوں اور شہزادیوں کو کھلایا کرتی، ان کے ناز اٹھاتی، نوکرانی تھی۔ اور جب ان کا وصال ہونے لگا تو ان سے پوچھا میں دمشق جا رہی ہوں تو مجھے کچھ حکم فرمایا، تو انہوں نے کہا کہ تیری گلی سے جب بھی کوئی اسیر گزرے تو تحفے دے رہی ہوں، اور دعا یہ کر دے میرے لیے کہ بوڑھی ہوں، کمر ٹیڑھی ہے، مدینے جا نہیں سکتی، تو دعا فرما دے کہ اللہ ایسا سبب بنائے، کوئی سواری مل جائے کہ وہ حضرت سیدہ زینب تھی چھوٹی سی، میں ان کی نوکرانی تھی، میں ان کی زیارت کروں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام تھے شہزادے، میں ان کی نوکرانی تھی، ان کی زیارت ہوتی۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ تھے، میں ان کی نوکرانی تھی، اگر میسر آ جائے تو میں ان شہزادوں کی زیارت کروں۔ تو حضرت سیدہ زینب نے فرمایا اماں تیری دعا قبول ہو۔ اللہ تو ان کی بیٹی آپ نے دعا تو مانگی نہیں، قبول کیسے ہو گئی؟ فرمایا جن زینب کا پوچھ رہی ہیں وہ آپ کے سامنے۔ اللہ اماں کے تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔
کہا بدبخت یزید، تو ہمیں کہہ رہا تھا کہ باغی ہے اور تم نے شہزادہ رسول اور شہزادیوں کے ساتھ اتنا ظلم اور تکلیف والا رویہ جو روا رکھا ہے. کہ وہ شہزادے کدھر ہے؟ امام حسین حضرت امام حسین علیہ السلام. فرمایا شہزادی وہ جو نیزے پہ سر ہے وہ ہے امام حسین. اماں کو جو غصہ آیا نا تو اس نے زور سے کھڑی ہوئی اور اس کی کمر سے کڑاکا نکلا، سیدھی ہو گئی. اللہ کا بدبخت یزید، وہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو حضور حضرت امام حسن مجتبی امام حسین کے بارے میں شان ارشاد فرماتے تھے اور تم نے ان کو شہید کر ڈالا. کہا چل میں یزید کے ساتھ چل کے بات کرتی ہوں. وہ چل پڑی ساتھ، جا کر یزید کو وہ سنائی. اور یزید بدبخت نے کیا کیا کہ امام حسین کا سر ٹرے میں رکھ کے اس کو پیش کیا گیا. وہ اترا اپنے بدبخت ملعون اپنے ممبر سے اترا اور سوٹی اس کے ہاتھ میں تھی اور امام حسین کے ہونٹوں پہ مارنے لگا اور کہا کہ یہ وہ ہونٹ تھے جو میری بیعت نہیں کرتے تھے. تیری بیعت کرتے کیسے؟ تو شراب کو بھی حلال کہتا تھا، سود کو بھی ٹھیک کہتا تھا، تو دین سے گمراہ ہو چکا تھا. آج حدیث پاک میں نے شیئر کی کہ نوجوان لونڈے ہوں گے جو دین کو نقصان پہنچائیں گے، جن کے ہاتھ میں دین کی باغ ڈور آئے گی اور اس کو نقصان پہنچائیں گے. تو ایک صحابی آگے بڑھے اور انہوں نے کہا کہ وہ بدبخت، خبردار اگر تم نے حضرت امام حسین کی شان میں اب گستاخی کی تو میں نے ان آنکھوں سے دیکھا ہے کہ حضور ان ہونٹوں کو چوم رہے تھے اور تم ان کو تکلیف دے رہے. اس نے مزید گستاخی کرنے کی کوشش کی تو خاتون آگے بڑھی. اور جب خاتون آگے بڑھی، وہ جو اماں فضہ تھی اور یزید کو روکنے لگی تو یزید نے ایک اشارہ کیا تو 20 فوجی جو تھے وہ نکل آئے اس اماں کو مارنے کے لیے کہ اماں کو قتل کر دیں. جب 20 نکلے تو ادھر سے دمشق کے 40 فوجی نکل آئے. اس نے خبردار یہ اماں ہمارے چک کی ہے، اگر کسی نے اس فضہ کی طرف ہاتھ اٹھایا تمہارے ہاتھ کاٹ دیں گے. تو سیدہ زینب سلام اللہ تعالی علیہا حضور کے روضے کی طرف منہ کرتی ہے، فرماتی یا رسول اللہ آپ کی آل پہ یہ عالم بھی آنا تھا، ہماری نوکرانی کے حق میں 40 تلواریں نکل آئی، ہماری محافظت کے لیے ایک تلوار. اللہ اللہ اور آگے لمبی داستان ہے جو گستاخیوں کے اس بدبخت نے کی. اور پھر حضرت امام زین العابدین کو قید میں ڈال دی. جمعے کے لیے لایا جاتا صرف نماز جمعہ کے لیے، باقی نمازیں وہ جیل میں پڑھتے. ایک دن جمعے کے لیے لایا گیا تو امام زین العابدین نے لوگوں کے سامنے یزید سے کہا کہ اگر مجھے اجازت ہو تو میں خطبہ دے لوں. تو لوگوں کے سامنے پوچھا تھا تو یزید سے انکار نہ ہوا تھا. امام زین العابدین عبادت گزاروں کی زینت، عبادت گزاروں کی زینت، شہزادہ امام حسین جن کی تربیت حضرت امام حسین نے فرمائی اور امام حسین کی تربیت حضور نے فرمائی. آپ خطبے کے لیے تشریف فرمائے تو آپ نے ایک ایک بات بتانا شروع کر دی کربلا والی. یزید کو ناگوار گزرے کہ یہ تو سارا میرا کٹا چچا کھول رہے ہیں اور یہ سارے راز بتا دیں گے. تو اس نے مؤذن کو اشارہ کیا کہ اذان کہہ دیں. تو ظاہر سی بات جب اذان کہی جاتی ہے تو خاموش ہو جاتے ہیں بندے. تو جیسے ہی اس نے اشارہ کیا تو وہ ان کا مؤذن کھڑا ہو گیا تو اس نے اذان کہنا شروع کر دی. حضرت امام زین العابدین جو تھے انہوں نے سر جھکا دی. فرمایا یزید بدبخت تیرا ظلم اب بھی نہیں ختم ہو رہا. یہ ممبر بھی ہمارا، خطبے بھی ہمارے اور ہمیں بھی خطاب کرنے کی اجازت نہیں ہے. آپ چپ کر کے بیٹھ گئے. اذان سن لی. مؤذن نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر. آپ نے جواب دیا اللہ اکبر اللہ اکبر. پھر اس نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر. آپ نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر. اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ. آپ نے فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ. اسی نام کے لیے تو ہم نے اپنا تن من دھن قربان کیا. اشہد ان لا الہ الا اللہ. آپ نے کہا ہاں بالکل میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. اور جب اس مؤذن نے کہا نا اشہد ان محمد رسول اللہ تو امام زین العابدین سے رہا نہ گیا. آپ نے یزید کو مخاطب کر کے کہا بدبخت
تم نے علی اصغر شہید کر ڈالے، علی اکبر شہید کر ڈالے، اون محمد شہید کر ڈالے، عمر، ابو بکر، جو بھی ہمارا خاندان تھا ان کو شہید کر ڈالا، امام حسین کو شہید کر ڈالا صرف اسلام کو مٹانے کے لیے۔ اب یہ بتا کہ اذان میں تمہارے نانا کا نام آ رہا ہے کہ میرے نانا؟ یہ بتا، میرا خطبہ روک دیا تم نے، اب اذان جو دلوائی ہے اس میں تیرے نانا کا نام آ رہا ہے کہ میرے نانا کا نام؟ یہ پیغام حسین ہے۔ یہ بتا، اذان میں تیرے نانا کا نام آ رہا ہے کہ میرے نانا کا نام آ رہا ہے؟ اور پھر قید میں رہے تو پھر انہوں نے وہاں قید میں رہ کے نا ایک قصیدہ لکھا، اس کے ایک دو چار اشعار ہی سن لیں، سارے مجھے شاید یاد نہ ہو، کبھی کبھی پڑھنا پڑتے ہیں تو یاد، کبھی ہو جاتے ہیں کبھی نہیں آتے۔ کہتے ہیں جیل میں بیٹھ کے حضور کے در کی طرف رخ کرتے ہیں شہزادہ رسول، بدبخت تو نے شہزادوں کو در رسول سے دور کر۔ فرماتے ہیں ان نلت یا ریح الصبا، اے صبح کی ہوا، اگر کسی دن تیرا گزر حضور کے در سے ہو، ہوا کے ہاتھ پیغام، جیسے ہم کہتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت پہ، یہ سلام ہم نے ادھر سے لیا، اہل بیت سے لیا، انہوں نے سلام پڑھا، ہم نے ان سے لے کے اپنی زبان میں ترجمہ کر دیا۔ شاہ امام احمد رضا انہوں نے گھر سے سلام نہیں لکھا، شہزادوں سے سیکھا، اہل بیت سے سیکھا کہ حضور کے وصال کے بعد بھی ہوا کے ہاتھ سلام بھیجا جاتا۔ وہ فرما رہے ہیں نلت یا ریح الصبا یومن الی ارض الحرم، کبھی حرم کے زمین پر جانا اے صبح کی ہوا تو کرنا کیا، بلغ سلامی روضۃ فیہا النبی المحتشم، ان نبی محتشم کو میرے سلام عرض کر دیں، ہم نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو میرے سلام عرض کرتے ہیں۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ اقبادنا مجروحۃ، ہمارے جو دل ہیں نا، سینے ہیں اور یہ چھلنی ہیں، اقبادنا مجروحۃ من طیف ہجر المصطفیٰ، حضور کے جو ہجر کی تلوار ہے اس سے ہمارے سینے چھلنی ہیں۔ اور پھر فرماتے طوبیٰ لأہل بلدۃ، جو حضور کے شہر میں رہتے ہیں ان کو مبارک ہو، فیہا النبی المحترم، ان کے درمیان خود حضور بیٹھے ہیں، ہم یہاں دمشق میں تکلیف میں ہیں اور وہ وہاں بیٹھے ہیں۔ اور پھر فرماتے من وجہہ شمس الضحیٰ، وہ حضور جن کا چہرہ چمکتا سورج ہے، من خدہ بدر الدجا، اور حضور کے جو خد و خال ہیں وہ ایسے ہیں جیسے 14ویں کا چاند، اللہ سبحان سبحان، من ذاتہ نور الہدا، اور حضور کے سر سے لے کر پاؤں تک ساری ذات ہدایت کا نور ہے۔ اور پھر فرماتے من کفہ بحر الہمم، حضور کی ہتھیلی سخاوت کا سمندر ہے، من کفہ بحر الہمم، اور حضور کی جو ہتھیلی ہے یہ سخاوت کا سمندر، دریا بھی نہیں سمندر ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں یا رحمت للعالمین انتا شفیع المذنبین، یہ یا کہہ کر دور سے پکارنا حضور کے وصال کے بعد حضرت امام زین العابدین کی سنت ہے۔ سبحان اللہ، یہ دوستوں بھی گھر والوں کو ڈھیر پتہ ہے کہ ڈھیر لنگڑے مولوی ہیں، تو گھر والوں کی ماننی چاہیے کہ باہر والوں؟ وہ تو کہہ رہے ہیں یا رحمت للعالمین انتا شفیع المذنبین، آپ تمام گناہ گاروں کے شفیع ہیں۔ اکرم لنا یوم الحزین، روز محشر جب غم کا دن ہوگا تو ہمارے اوپر کرم فرمائے گا، فضلم وجودم والکرم، ہم پر فضل بھی فرمائیے گا، کرم بھی فرمائیے گا، اور اپنا جو پیار محبت ہے وہ بھی ہمیں عطا فرمائے گا۔ اور پھر بھی دل نہیں بھرا، فرمایا یا رحمت للعالمین ادرک لدین العابدین، یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ مدد نہیں کہنا چاہیے، حضرت امام زین العابدین فرمایا اللہ یا رحمت للعالمین ادرک لدین العابدین، زین العابدین کی مدد فرمائیں، اس کا ادراک فرمائیں۔ اور جو یزید کے طرفدار ہیں ان کے لیے بھی سننے فرمایا محبوس ایدی ظالمی، میں ظالموں کی قید میں ہوں، وہ تو یزید کو ظالم کہہ رہے ہیں اور تم ان کو پتہ نہیں کیا بنا دیتے ہو۔ محبوس ایدی ظالمی فی موکبی والمزدحم، میں بڑی تکلیف میں ہوں، بڑی جیل میں جیل کاٹ رہا ہوں، تکلیف میں ہوں۔ تو عزیزان محترم محتشم،
آپ سارے رل تے ایک دعا نہ منگی دعا مانگتے اختتام چکر گئی مجھ نعتاں سن رکھا ہے جتنے تک نعت مکسی ہوتا ہے میں گھریں پہنچ جیسے کیونکہ صبح بھی ہم نے صبر کرنا پرسوں بھی دعا یہ ہے کہ یا اللہ جو حضرت امام حسین کے ساتھ ہیں ان کا خاتمہ حضرت امام حسین کے ساتھ فرما دے آمین آمین اور جو حضرت امام حسین کے ساتھ نہیں ہے یزید کے ساتھ ہے تو ان کا خاتمہ بدبخت یزید کے ساتھ کرتا آمین کوئی خوش تھے آپ کوئی خوش جنہیں یزید الجنتی ثابت کرن کی کتاباں لکھ تے موئے پہن ان کے لیے صحیح نہیں ہے جو حضرت امام حسین کا طرفدار ہے اس کا خاتمہ امام حسین کے ساتھ کرنا اور جو یزید کا طرفدار ہے اس کا خاتمہ یزید کے ساتھ کرنا ہن اگلی گل پنچایت والی گل کیس لگا کھلوے حضرت امام حسین دی شہادت دا عدالت ہوئے اللہ دی تے شفاعت ہوئے مصطفیٰ دی تے خون بھی حضور لائے تے آئے کھلے ہوں گے اے میرے شہزادے دا خون تے گواہ ہون علی اصغر علی اکبر امام زین العابدین حضرت سیدہ زینب یہ گواہ ہون اے دسو کہ جدید جت جیسے تے موڑو حیاء نو ہاتھ مارو مرشد جیو 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 سلامت رہو سمجھ آگئی بات سلامت رہو سمجھو کہ آپ کیا کہہ رہے ہو جس نے ظلم کیا ہے تو ظلم کو ظلم کہو ظالم کو ظالم کہو بے شک حسین زندہ باد حسینیت زندہ باد یزیدیت مردہ ٹھیک ہو کہ بات ہے نا یہیں پہ اختتام کرتے ہیں آپ ڈاکٹر صاحب جانے اور نعت خان صاحب جو جانے یہ بڑی اچھی نعت پڑھتے ہیں بڑی اچھی بہت اچھی نعت پڑھتے ہیں میں ویسے تعریف نہیں کرتا آپ کو پتہ